عبرت ناک قاضی نظر الاسلام بنگلہ زبان کے مشہور شاعر تھے۔ ٹیگور کو جب نوبل انعام ملا تو نظر الاسلام نے ان کو مبارکباد کا خط بھیجا۔ اس کے جواب میں ٹیگور نے جو خط لکھا تھا وہ ٹیگور کے مجموعہ مکاتب میں شامل ہے۔ اس میں ٹیگور نے نظر الاسلام کو لکھا، نوبل انعام کے اصل مستحق تم تھے، میں نہیں۔ نظر الاسلام نہایت پرجوش انقلابی شاعر تھے۔ وہ آزادی کی حمایت میں اور انگریزی استعمار کے خلاف شعلہ بار نظمیں لکھا کرتے تھے۔ اس سے نوجوانوں میں آزادی کے جذبات بھڑکتے تھے۔ چنانچہ انگریزی حکومت نے نظر الاسلام کو گرفتار کر کے رانچی کے جیل میں قید کر دیا۔ وہاں ان کو جس کمرے میں رکھا گیا وہ قلم، سیاہی اور کاغذ جیسی چیزوں سے بالکل خالی تھا۔ ان کے لیے بظاہر ناممکن بنا دیا گیا کہ وہ کچھ لکھ سکیں۔ قاضی نظر الاسلام کے دماغ میں آزادی کے ترانے ابلتے تھے، مگر وہ اپنے قید کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے تھے جس سے وہ ان کو لکھ سکیں۔ بالآخر انہوں نے یہ کیا کہ شیو بنانے کے بلیڈ سے اپنی انگلی کو زخمی کیا، جس کے نتیجہ میں انگلی سے خون جاری ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنی انگلی کو قلم بنایا اور خون کو روشنائی، اور پھر جیل کی دیواروں پر آزادی کے اشعار لکھ ڈالے۔ غالباً یہی واقعہ ہے جس کے بارے میں فیض احمد فیض نے اپنا شعر کہا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے زبردست قربانیاں دی ہیں، مگر یہ تمام قربانیاں حقیقتاً قوم اور وطن اور سیاست کی راہ میں تھیں۔ اپنے سیاسی جذبات کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنے خون کو روشنائی بنا ڈالا، اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے جان مال کو لٹا دیا۔ مگر پوری جدید تاریخ میں کوئی بھی قابل ذکر شخص نہیں ملتا جس نے دعوت کی راہ میں اپنے آپ کو ہلکان کیا ہو۔ مسلمانوں کا اصل مقصد اقوام عالم تک خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے، مگر یہی وہ کام ہے جس کو موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ چھوڑ رکھا ہے۔ وہ سب کچھ کرتے ہیں مگر اسی ایک کام کو نہیں کرتے۔ اس معاملے میں ان کی بے شعوری کا یہ حال ہے کہ وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو دعوت کا نام دے دیتے ہیں۔ یہی واحد سب سے بڑی کوتاہی ہے جس کی بنا پر مسلمان موجودہ زمانے میں خدا کی نصرت کے مستحق نہ ہو سکے۔